کا دعویٰ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، دنیا کا ہر مذہب اور اس مذہب کے جتنے لیڈرز ہیں وہ بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ نہ ان جیسا پہلے کبھی اس دنیا میں آیا اور نہ کبھی رہتی دنیا تک کوئی ان جیسا اس دنیا میں آ سکے گا۔ تو یہ اسی سلسلے کی آج کاوش تھی۔ میں سمن رائے صاحبہ کو اور زلفی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، الحمرا آرٹس کونسل کی مینجمنٹ کو بھی، کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے یہ پوری ایگزیبیشن جو ہے نا اس کو پرسو کیا ہے۔ دوسری چیز جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہیں سیاسی، میں پچھلے 2 دن سے ایک انکشاف کر رہا ہوں اور آج اس پریس کانفرنس کے اندر پراپر طریقے سے میں انکشاف کروں گا۔ میر ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس پاکستان کو کہ جس کے حوالے سے میرا ہی نہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان 27ویں رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتوں کی خاک کے صدقے بنا تھا، یہ ایمان ہے۔ اس پاکستان کی ملک دشمن طاقتوں سے اور انڈیا کے خلاف جو ہم نے فتح حاصل کی تھی 27 فروری 2019 کو، ان کے تیاروں کو مار گرا کر، ان کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر کے، اس کے بعد اس کو تھپکی اور پپی دے کے، اس کو چائے شائے پلا کے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہ جس نے رچرڈ شیر دل کو میدان جنگ کے درمیان گھوڑا فراہم کیا تھا اور کہا تھا آؤ اور آ کے پھر میرے سے مقابلہ کرو، اسی طریقے سے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جناب ابھینندن کو واپس کیا اور ان کے منہ پہ تمانچہ مارا، انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، انڈین ایئر فورس کے، انڈین فوج کے اور ان کے میڈیا کو۔ لیکن بدقسمتی سے میر ایاز صادق نے اپنے لیڈر سلطان مفرور الدین ارطغرل کے کہنے پہ اس کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اجیت دیول کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے، میجر گورف آریہ کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسمبلی کے فلور پر ہماری اس فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی جو ناکام کوشش کی تھی کہ جناب ابھینندن کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اور کیوں واپس کیا گیا تھا میں وہ الفاظ بھی دہرانا پسند نہیں کروں گا، لیکن آج میں بڑے ادب سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک انکشاف کروں گا۔ 27 مئی 1999 کو کارگل کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں پاکستان کے جوان اور افسر شہادتیں دے رہے تھے، جنگ جاری تھی، پاکستان کے شاہینوں نے اور پاکستان کی ایئر فورس نے اور افواج پاکستان نے کمال جرت کے ساتھ انڈیا کے MiG 21 طیارے کو تباہ کرنے کے بعد ان کے فلائٹ لیفٹیننٹ کم بم پتی نچکٹیا، 28 سال اس کی عمر تھی، اس کو گرفتار کیا، اس کم بم پتی نچکٹیا کو۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت بھی وزیر اعظم اٹل بہار واجپئی جو بی جے پی کا ہی وزیر اعظم تھا، اس کے ساتھ کس طرح تعلق تھا پتہ نہیں کیوں اس نواز شریف اور اس کی فیملی کا ہر دور کے اندر انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کی بی جے پی، انڈیا کی RSS، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کیوں ہوتے ہیں۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نے فوری طور پہ حکم دیا کہ اس پائلٹ کو کوئی پاکستان کی فوجی ایجنسی اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھے گی، اور وہاں پر یار یہ گزارش ہے اپنا فون بند کریں، وہاں پر نواز شریف نے فوری طور پہ آرڈر کیا کہ پاکستان کی سول ایجنسی اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھے گی۔ پوری عزت، احترام اور وقار اور پیار کے ساتھ اس کا بم پتی نچکٹیا کو رکھا گیا 3-4 دن اور پھر اپنے دوست اٹل بہار واجپئی کے حوالے کر دیا گیا۔ میر ایاز صادق صاحب، آپ کرے تو رام لیلا، دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو سبحان اللہ، دوسرا کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاءاللہ، دوسرا کرے تو نعوذ باللہ، آپ کرے تو واہ واہ، دوسرا کرے تو تھو تھو، آپ کرے تو جنیوا کنونشن، کوئی دوسرا کرے تو واہ۔ اس وقت جنیوا کنونشن کا کہہ کے
فوری طور پہ اس وقت دیا گیا، حوالے کیا گیا، جنگ جاری تھی، پاکستانی فوج جوانوں کا اور لوگوں کا خون بہ رہا تھا، جوان شہید ہو رہے تھے، افسر شہید ہو رہے تھے، لیکن اس کو وی وی آئی پی پروٹوکول کے اندر رکھتے ہوئے وزیر اعظم اس وقت کا نواز شریف، جس کی اس وقت شوگر ملوں کا شیرہ انڈیا کی شراب کے اندر استعمال ہوتا تھا اور اس کے لیے اربوں روپے کی ڈیلز ان کی طے ہوتی تھی، اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے لوہے کے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹل بہار واجپئی کے ساتھ اپنی دوستی اور بی جے پی کے ساتھ اپنی دوستی اور انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی پہ کم بم پتی نچکیا کو تو آپ حوالے کر دیں 3-4 دنوں کے اندر میں دوران جنگ، تو میر ایاز صادق صاحب، بیگم صفدر امان صاحبہ، اس وقت کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ آپ کرے تو جنیوا کنونشن، کوئی اور کرے تو ڈر خوف ٹینشن۔ یہ ہے ان کی منافقت، یہ ہے ان کی بددیانتی، یہ ہے ان کی ٹکے ماری، یہ ہے ان کی چانکیا کی سیاست، یہ ہے ان کی میکاولی کی سیاست، یہ ہے ان کی گوئبلز کی سیاست۔ اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ معافی نہیں مانگنی، معافی ہمیشہ اعلیٰ ظرف مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے حسب نسب نسل والا مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑا آدمی مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے باپ کی اولاد مانگتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے، اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم ہو جائے، معافی وہ مانگتا ہے۔ مزار قائد کی بے حرمتی کر دی، ابھی تک معافی نہیں مانگی، اور ام رباب اپنے حق کے لیے بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جانے کے لیے آگے بڑھی، تو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزار کو اس کو جانے نہیں دیا گیا کہ بے حرمتی ہوگی۔ بابائے قوم قائد اعظم کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ جہاں پہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کے حق میں مادر ملت کے نعرے لگوائے، پکڑے گئے تو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، کوئی معافی نہیں مانگی۔ پھر اس کے بعد کل پریس کانفرنس کی اسی میر ایاز صادق نے، اسی مولوی فضل الرحمان کے ساتھ، جس مولوی فضل الرحمان کے اباء و اجداد نے اور باپ نے کہا تھا شکر ہے پاکستان بنانے میں ہمارے بزرگوں کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس نے کم کہا، اسے اس سے زیادہ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں جناب، پاکستان کی عوام جان چکی ہے۔ میں تو انڈین چینلز کے اندر مسلسل جاتا ہوں، ریگولر جاتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اور لاسٹ جو میرے ساتھ ایونٹ ہوا وہاں پر انڈین را کا سابق ڈائریکٹر تڑیا دیتا رہا میرا مائک بند کر کے، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزداق، کہ 15 دن سے لے کے 2 مہینے میں دیکھنا ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم بلوچستان میں کیا کرتے ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں، آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے۔ یہی زبان سلطان مفرور الدین ارطغرل، یہی محمود خان اچکزئی، یہی بیگم صفدر امان 15 دن سے لے کے 2 مہینے کا جناب آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام جرأت مند عوام ہے، محب وطن عوام ہے۔ میں عبد القادر بلوچ کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کے صوبائی صدر۔ میں ان کے سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے سابق وزیر سردار منصف ڈوگر کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے سابق MNA ملک اعتبار کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے حاضر سروس MPA میاں جلیل شرپوری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں نشاد ڈہا کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں جہانگیر خانزادہ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے اشرف انصاری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں ان کے مولوی غیاث کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور میں ان کے BCO MNA MP اور سینٹرز کہ جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے لیکن انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا کہ ہم اس ملک دشمن طاقت اور انڈیا کے بیانیے کے اوپر اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے ساتھ اور اس کی اس بیٹی کے ساتھ کہ جس کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کا صرف مطلب یہ ہے مجھے لندن جانے دو۔ ووٹ کو عزت دو ایکول ٹو مجھے لندن جانے دو، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ نون لیگ کا 100% ووٹر محب وطن ہے، 100%۔
نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی. نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ میر ایاز صادق نے پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے کیا بکواس کی. نون لیگ کا ووٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ اردو زبان کہ جو پورے پاکستان کی جان ہے اور پاکستان کو بنانے کا بنیادی ہب ہے، محمود خان اچکزئی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بکواس کی کہ اردو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن کسی ایک میں جرت نہیں ہوئی کہ اس کوئٹہ کے جلسے میں کوئی اس کے بعد لیڈر آتا اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ کہہ دیتا کہ جناب اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ غلط بات ہے، اردو زبان سے ہماری ایفیلیشن اور فلاں فلاں. میں پنجابی ہونے کے باوجود پنجابی ازم کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اپنے اردو ازم اور اپنے پاکستان ازم کے مقابلے میں. ہمارے لیے صرف اور صرف اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آگ کتارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان. کسی نے اس کے اوپر محمود خان اچکزئی کی گوشمالی نہیں کی. میاں انس جناب نورانی صاحب مولانا سلپ آف ٹنگ ہوئی جو بھی ہوئی، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی. اس کے بعد سارے یہ مکس اچار پارٹی کے لیڈر آئے تقریر کرنے کہ یار تم کلیریفائی کر دو کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا جو انہوں نے کہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ سارا ان کا جناب کٹھا چھٹا اس طرح آپس میں ملا ہوا ہے، باہر سے ڈوریاں ہل رہی ہیں، لیکن اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری سے بچنے کے لیے پاکستان کو ہم داؤ پہ لگنے نہیں دیں گے. اچھا چوہان صاحب، یہ پی ڈی ایم کی عمر کتنی ہے؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ دودھ کے دانت جو ہے وہ نہیں نکال سکے گی. دودھ کے دانت ان کے ابھی پورے نہیں نکلیں گے. اس سے پہلے پی ڈی ایم جناب قصہ پانی نہ بن جائے گی اور دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی اس سے پہلے ہی. اور میں نے 3 دن سے میں بات کر رہا ہوں، 4 دن سے میں نے کہا کہ میاں محسن لطیف، میاں احسن لطیف، عباس شریف، نواز شریف، یہ فیملی اکٹھی ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوقاف کی زمینوں کے نیب کا کیس محسن لطیف اور احسن لطیف پہ ہوا. میاں محسن لطیف کا اور عباس شریف فیملی کا اور نواز شریف فیملی کا اور بیگم صفدر امان کا یہ ایمان ہے کہ یہ کیس بنیادی طور پہ حمزہ شہباز پہ بننا چاہیے تھا، لیکن حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کوئی کمال مہارت کر کے، کوئی جادوگری کر کے اپنے سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا. اس بنیاد پہ ان کا سخت اختلاف ہوا ہے. میں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا 4-6 دن پہلے کہ بیگم صفدر امان سیریسلی کنسلٹیشن کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی اپنے نام سے رجسٹر کرانے کی. اب میری ان ساری باتوں کو رد نہیں کیا، وہ ایک رکھی ہوئی ہے انہوں نے جناب ترجمان، وہ بیگم صفدر امان کے کہنے پہ ابھی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد آئے گی. اس نے یہی کہا کہ بھئی آپ مامے چاچے لگتے ہیں چوہان صاحب آل شریف کے اختلافات کی ہوں گے، یہ نہیں کہا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آج جو ڈرامہ کیا نا، یہ میری پچھلے 1 ہفتے کی پشین گوئیوں کے نتیجے میں آج جو حمزہ شہباز صاحب کی اور بیگم صفدر امان صاحبہ کا جو ملنا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. یہ بنیادی طور پر فیاض الحسن چوہان کی جو پریڈکشن تھی اس کا اثر ظاہر کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی. ان کی اپنے گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کی پارٹی تباہ ہو گئی ہے. اور میں ایک بات پچھلے کئی ماہ سے دہرا رہا ہوں، میم لیگ جتنا کھل کے کھیلے گی اتنا میم لیگ کا بھی، نون لیگ کا بھی اور شین لیگ کا بھی اور مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کا بھی بیڑا کر کے رہے گی. اچھا سر، یہ کہ مادر ملت کہہ کے بلایا جائے اور اس پہ فلیکس سے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں. جب وہ بات کھل کے آ گئی نا، وہ سائی کیپٹن صفدر کہتا تھا میں نے تو جناب فاطمہ جناح کے لیے نعرے مارے تھے. یہ بالکل وہی ہے. ایک بندہ جناب سمندر کے کنارے کھڑا تھا، اچانک جناب لہروں کا ایک تھپیڑا آیا، وہ اس کو اندر لے گیا. جناب ڈوبنے لگا تو دل ہی دل میں اس نے منت مانگی، اے اللہ مجھے بچا لے گا تو تیرے رستے میں دیکھ دوں گا. دوسرا تھپیڑا آیا، اس نے باہر پھینک دیا، باہر آیا دل میں کھوٹ آ گیا، دل میں کہتا کیڑی دیکھ. ساتھ ہی تیسرا تھپیڑا آیا، پھر اندر لے گیا. تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ بھی ہے، میں تو سوچ رہا سی کیڑی دیکھ مٹھی کے سلونی. ٹھیک ہے نا، یہ ایگزیکٹ صفدر امان کی وہی چلاکی تھی. اپنی زوجہ ماجدہ کو سامنے کھڑا کر کے اس کی مادر ملت کے نعرے لگا رہا تھا. پکڑا گیا تو کہتا میں کون سے ان کی کر رہا تھا، میں تو مادر ملت فاطمہ جناح کے نعرے مار رہا تھا. او بھائی کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ ہمیں تمہارے وہ اسمبلی کے اندر بھی وہ کتبے دیکھے ہیں، تمہاری وہ پوری اسٹریٹجی دیکھی ہے، تمہارے وہ نعرے دیکھے ہیں جس کے اوپر تم اس بیگم صفدر عوام کو مادر ملت بنا کے شو کرتے ہو.
تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاست اپنی جگہ پہ رہی، لاہور کے اندر 200 سے زائد مقامات کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت کا اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2 ماہ میں کوئی ریسپانس نہیں نظر آ رہا، اس حوالے سے کیا دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی جان سب سے پہلے ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب فرام ڈے فرسٹ سے ہر چیز کا جو ہے نا فوری نوٹس بھی لیتے ہیں، اور اس کے یہ جتنی کچھ بھی جو ہے نا وہ پالیسی اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی جان کو میرا بھی سوال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اب دیکھے گی قوم کی کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو کیا مریم نواز گرفتار ہونے جا رہی ہے؟ بھائی ساروں نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز کی ٹانگیں تو کانپ گئی نا کل، اس نے کہا جی میں نے بختر بند گاڑی میں نہیں جانا، اور یار تو اپنی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے جا رہا ہے یا چھوٹی پھوپھی کے جو ہے شادی پہ یا ولیمے پہ جا رہا ہے یا جو ہے نا تو شالامار باغ سیر کرنے جا رہا ہے، تجھے لیموزین گاڑی میں لے کے جائیں، تجھے ہیلی کاپٹر کرائیں، چارٹر طیارہ کرائیں یا مرسیڈیز گاڑی تیرے لیے کریں، اور بھائی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے ملزم اور مجرم ہو، فرد جرم عائد ہو چکی، اب تو مجرم بن گئے ہو، اور ٹکٹلیاں اور ان کے ناز نخرے دیکھو جی، ہم نے بختر بند گاڑی میں، اور این ٹائم پہ بختر بند گاڑی کے قریب پہنچا تو ٹانگیں کانپنا شروع ہوگی، کہتا میں نہیں جانا، تو ٹانگیں کس کی کانپی؟ ان کی کانپیں گی۔ آخری سوال جی، سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے، ہم نے آپ کو کنٹینر پر سونے سے لے کر پیتا کھانے تک دکھایا، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہے، عدالت میں صحافیوں پر تشدد کیا گیا، باقاعدہ طور پر مارا گیا، گلے دبائے گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ سٹی 42 کے ہمارے رپورٹر زخمی بھی ہیں، نون لیگ کے لوگوں نے کیا، پولیس والے بھی پولیس والوں نے، نون لیگ کی رسپیکٹ نہیں دیتی ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا اچھا مجھے جو ہے وہ صحافی دوستوں کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ نون لیگ کے جتنے بیٹ رپورٹر ہیں ان کو پراپر طریقے سے یا یہ تو اپنے فنکشنز میں بھی نہیں بلاتے نون لیگ والے، اور اس کے بعد بلائیں تو پھر ان کو عزت اور احترام کا خیال نہیں کرتے، ان کو باہر بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے بیگم صفدر روان صاحبہ سے، ووٹ کو عزت دو کے ساتھ صحافیوں کو عزت دو، یہ نعرہ بھی لگاؤ، جرنلسٹ ہے تو آپ ہیں، آپ کی ہر قسم کی جناب 2 نمبری بھی جناب چھپا کے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کر دیتے ہیں، یہ جرنلسٹ ہی ہے، یہ میڈیا ہی ہے، تو اتنی کریج رکھو، یہ اپنے لکھے پڑھے سوالات چند لوگوں کو دے کے پچھوا کے پتلی گلی سے بھاگنے والی روایت چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اور نون لیگ کے جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہیں، یہ میری اطلاع ہے کہ وہ آرگنائزیشن بنانے لگے ہیں ایک، اور وہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جیسا ووٹ کو عزت دو والی احتجاجی تحریک تھی، اسی طرح نون لیگ کے خلاف جناب صحافیوں کو عزت دو والی تحریک بھی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔